فرمایا کہ میرے 4 وزیر ہیں. کیا فرمایا؟ میرے 4 وزیر ہیں. 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل. فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا کے وزیر کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ آسمانی کتابیں کتنی؟ آسمانی کتابیں کتنی؟ فقہا کتنے؟ فقہا کتنے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل. آسمانی کتابیں بھی 4، فقہائے امت بھی 4، خلفائے راشدین بھی 4. میں بڑی عجیب بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. عناصر اربع جس سے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، عناصر اربع وہ بھی 4. کون کون سے؟ ہوا، پانی، مٹی اور آگ. عناصر اربع کتنے؟ 4. اب میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ان عناصر اربع کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا انس تھا. اللہ اکبر. حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ اکرام سامنے بیٹھے جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں. اچانک جناب فاروق اعظم کی زبان سے نکلا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. صحابہ اکرام دیکھنے لگ گئے. ذہن میں آیا موضوع کوئی اور چل رہا ہے، بات کوئی اور چل رہی ہے. یہ اچانک امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اچانک کسے کہہ رہے ہیں؟ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. خطبہ مکمل ہو گیا، نماز ہو گئی. اب مسجد میں جناب سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما ہیں. سارے سامنے صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آ گئے. عرض کی کہ امیر المومنین آپ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے زبان سے نکلا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی یہ کیا معاملہ تھا. امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ساریہ کو مسلمانوں کی فوجوں کا امیر بنا کر کفار سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے. دوران خطبہ اللہ پاک نے میرے سامنے وہ فوجوں کا نقشہ کر دیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساریہ کو کفار سے شکست ہو رہی ہے. میری زبان سے نکلا یا ساریت الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں پہاڑ کو اپنی ڈھال بنا کر سامنے سے کفار کے ساتھ لڑ. اللہ پاک نے میری اس آواز کو ہوا کے ساتھ جناب حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچا دیا ہے. وڈالہ والو، حضرت ساریہ نہامد کے مقام میں جنگ لڑ رہے ہیں اور مدینے سے نہامد کا سفر 1 مہینے کا ہے. کتنا سفر ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہے. اب یہ سارا معاملہ ہوا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں ہیں. 1 مہینہ ہم نے انتظار کیا کہ جب ساریہ واپس آئے گا ہم ساریہ سے پوچھیں گے یہ کیا منظر تھا، یہ کیا معاملہ تھا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے حضرت ساریہ آئیں گے، میں حضرت ساریہ سے پوچھوں گا. اب 1 مہینے کے بعد وہ لمحہ آن پہنچا. حضرت ساریہ اپنی فوج کے ساتھ جب مدینہ منورہ میں آئے، صحابہ اکرام نے دامن پکڑ لیا، کہنے لگے کہ ساریہ بھائی یہ معاملہ ہوا تھا. حضرت فاروق اعظم خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے زبان سے نکلا تھا یا ساریت الجبل، یہ کیا ماجرا ہے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے
کفار سے شکست ہونے لگی، میری فوج کو شکست ہونے لگی۔ جب میری فوج کو شکست ہونے لگی، میرے کانوں میں فوراً جناب عمر ابن خطاب کی یہ آواز ٹکرائی کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، پہاڑ کو اپنا ڈھال بنا لے۔ فرمایا کہ جب امیر المومنین کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ ہوا بھی جناب عمر کی بات، بولو بولو، ہوا بھی جناب عمر کی بات مانتی تھی۔ پانی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں۔ رعایا میں سے کسی نے خط لکھا کہ حضرت ہمارا دریا ہے دریائے نیل، ہمیں ہر سال ایک لڑکی اس کا بناؤ سنگھار کر کے، بند کر دو پنکھا بند کر دو، میری طرف توجہ رہے، ہر سال ایک لڑکی کا بناؤ سنگھار کر کے اسے دریا کے سپرد کرنا پڑتا ہے، پھر وہ دریائے نیل چلتا ہے، پھر اس دریا کے اندر روانی آتی ہے۔ جناب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں، آپ کے پاس جب یہ معاملہ آیا، آپ نے فوراً امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ امیر المومنین، ہمارے علاقے میں یہ دریائے نیل ہے، ہر سال ایک لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے، پھر یہ دریا چلتا ہے۔ قربان جاؤں، جناب سیدنا فاروق اعظم نے جب وہ خط پڑھا، وہ رکا پڑھا، اپنے خادم اور قاصد کو بلایا، فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، اب مجھ عمر کی طرف سے ایک رکا لکھو۔ وڈالہ والو، اس رکے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر ابن الخطاب، یہ رکا میری طرف سے ہے دریائے نیل کے نام۔ رکے پر لکھا ہے کہ اے دریا، اگر تو اللہ کی منشا سے چلتا ہے تو چل، اگر تو کسی اور کی منشا سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اب قاصد اور نوکر یہ رکا لے کر مصر کے گورنر جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ امیر المومنین نے یہ رکا دیا ہے، ساتھ حکم صادر فرمایا ہے کہ میرے اس رکے کو، میرے اس خط کو خشک دریا، سوکھے ہوئے دریائے نیل کے دامن میں رکھ دیا جائے۔ وڈالہ والو، معاملہ بڑا عجیب ہے، پورا مصر سمٹ کے آ گیا کہ آج ایک رکے کے ساتھ دریائے نیل کیسے چلے گا۔ آسمان فلک نے یہ منظر دیکھا، جناب حضرت فاروق اعظم کا وہ رکا جب دریائے نیل کے اندر ڈالا، وہ دریا ایسا چلا کہ آج تک اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوا۔ ہوا بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم، پانی بھی جناب حضرت فاروق اعظم کا حکم مانتا ہے۔ اب آگے چلیے، آگ، کیا کہا بھائی؟ آگ۔ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی آیا، آ کر کے بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، فلاں پہاڑ میں ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ سے آگ نکل رہی ہے، اور وہ آگ نکل کر مدینے کی آبادی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم میرے آقا کی بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی چادر اتاری، اتار کر کے اس صحابی کو دی، فرمایا کہ او میرے بھائی صحابی، یہ میری چادر لے کر اس سوراخ کے آگے رکھ دے اور اس سوراخ کو کہہ دے کہ نبی کے صحابہ کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہہ سکتی، تو کس لیے وارد ہوئی ہے۔ آگ، پانی، ہوا، اب مٹی،
مٹی بھی جناب سیدنا فاروق اعظم کا حکم مانتی ہے۔ قربان جاؤں، امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی دھرتی پر کھڑے ہیں، اچانک زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہیں، جب زلزلہ آیا درہ مارا زمین پر اور زبان سے کہا کہ اے زمین، کیا تجھ پر عمر نے عدل اور انصاف نہیں کیا؟ اگر تجھ پر عمر نے عدل اور انصاف کیا ہے خبردار رک جا۔ تب زلزلہ آیا تھا، صدیاں بیت گئی، آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ اربع عناصر 4، اور یہ چاروں کس سے محبت کرتے ہیں؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔